من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یرید اللہ به خیر یصب منہ رواہ البخاری۔ حضرت امام بخاری نے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نقل کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ جس کا بھلا چاہتا ہے اس کو مصیبت دیتا ہے۔ اللہ جس کا بھلا چاہتا ہے اس کو مصیبت دیتا ہے، پریشانیاں، دکھ، تکلیفیں۔ یہ جو لفظ یہاں پہ یوسف استعمال ہوا ہے نا، یہ کسرہ کے ساتھ بھی ہے، یہ فتح کے ساتھ بھی۔ کسرہ کہتے ہیں زیر کو، فتح کہتے ہیں زبر کو۔ اگر یہ کسرے کے ساتھ ہو تو اپنی جان ہوتی ہے، یہ چیک، کسرہ سے مراد اپنی جان ہوتی، یعنی کہ جان، بخار آ گیا، کوئی نقصان ہو گیا، اللہ معاف کرے، ایکسیڈنٹ ہو گیا، ہڈی ٹوٹ گئی، اللہ معاف کرے، ایسی یعنی پریشان جو جس کی اس کے ذات کے۔ اگر زبر کے ساتھ آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے اولاد کی طرف سے، اولاد کی طرف، بچے بیمار ہو گئے اور تکلیف آ گئی، اللہ تعالیٰ بھائی صبر عطا فرمائے۔ میرے ایک دوست کلاس فیلو ہیں، ان کا بیٹا 2 دن بخار ہوا ہے، بس آج فوت ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے صبر عطا فرمائے اور اس کا اچھا نعم البدل عطا فرمائے۔ اولاد کی طرف سے تکلیف آنا بھی جو ہے انسان کو توڑ دیتی ہے۔ مصیبت تو ہے نا، پریشانی تو ہے نا، دکھ لگنا، ہاں جی۔ اچھا، اگلی وعنہ ابی سعید عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما یصب المسلم من نصب ولا وصب ولا ہم ولا حزن ولا عزا ولا غم حتی شوکۃ یشاکها الا کفر اللہ بها خطایاہ، متفق علیہ۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ مسلمان کو تکلیف، بیماری، غم، رنج، ایذائے غم، حتیٰ کہ کانٹا جو اسے لگے نہیں پہنچتا مگر اللہ اس کی برکت سے خطائیں مٹا دیتا ہے۔ یہ روایت امام مسلم، امام بخاری نقل کی ہے، اس کو نقل کیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ 3 جو ہے وہ ورڈ استعمال کیے جاتے ہیں، ایک غم، ایک ہم اور ایک حزن۔ یہ 3 لفظ اس کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، غم، ہم، حزن۔ اچھا جی، غم اور عزا، عزا کے لفظ میں معنی استعمال کیا۔ عزا اور غم یہ ہم معنی، کبھی دونوں میں یہ فرق کیا جاتا ہے کہ عزا وہ جو کسی کی طرف سے انسان کو پہنچے، کسی نے ہمیں تکلیف دی، رشتہ داروں کی طرف سے آ گئی، دوست احباب کی طرف سے آ گئی، اور کسی وجہ سے ہماری لوگوں کی عادت ہوتی ہے جان کے کسی کو چھیڑ دینا، پنگا لے لینا۔ آج کل پرینک کے نام پہ نا جی، پرینک کے نام پہ انتہائی بدتمیزی کے جو دکانیں کھول دی گئی ہیں نا، خدا کی پناہ ہے یار۔ جاتے جاتے ٹوپی اتار کے چلے جانا، تھپڑ مار کے چلے جانا، غباروں میں پانی بھر کے، یہ کوئی انسانیت ہے؟ اچھا پرینک ہے، پرینک ہے، پرینک ہے، کی پرینک ہے؟ تجھے یہ اسلام نے تعلیمات دی ہیں؟ او اللہ کے بندے، مسلمان تو وہ ہے من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، جو مسلمان، وہ مسلمان جو کسی بھی مسلمان کو نہ کسی ہاتھ کی طرف سے، زبان سے کسی بھی طرح کوئی تکلیف نہ پہنچائے۔ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہہ رہے ہیں، اگلے کو تکلیف بھی پہنچا رہے ہیں، اور پھر کہتے ہیں مذاق کیا، مذاق کیا، مذاق کیا، یہ کیا بات ہے؟ اس طرح کی جو ہے بے شرموں کی طرف سے بھی بعض اوقات تکلیفیں آ جاتی ہیں۔ تو یہ تقریباً ہمارے بزرگ کہتے ہیں عزا جو کسی کی طرف پہنچے، اور غم میں قید نہیں، وہ دوسرے کی طرف سے بھی آ سکتی ہے اور ہماری طرف سے بھی ہو سکتی ہے، اندرونی تکلیف بھی، بیرونی تکلیف بھی، رشتہ داروں کی طرف سے بھی، دوست احباب کی طرف سے۔ نیز حسن معمولی غم کو بھی کہتے ہیں، اور غم سخت کو، یعنی وہ غم جو انسان کو قریباً بے ہوش کر دے۔ بعض نے فرمایا کہ آنے والے خطرے پر تکلیف کا نام ہم ہے اور گزشتہ غم، ٹھیک ہے جی۔ میں نے عرض کیا تھا نا جی، ہم، غم، حزن، عزا، یہ سارے تکلیف کے لیے، لیکن ان سب کی الگ الگ ڈیفینیشن ہیں۔ ہمارے صوفیہ کرام علیہم الرحمن فرماتے ہیں کہ قرآن پڑھنے کا بھی ایک سرور ہے، عبادت کا بھی ایک لطف ہے، مزہ ہے۔ جب انسان عبادت کرتا ہے تو اس کو خود کو سرور حاصل ہوتا ہے کہ الحمدللہ میں نے نماز پڑھ لی، الحمدللہ میں نے قرآن پاک پڑھا، اور قرآن پڑھنے کا سرور آیا، لطف آیا۔ تو کہتے ہیں بعض اوقات بندہ پڑھتا تو ہے لیکن لطف نہیں آتا، مزہ نہیں آتا۔ نماز بھی پڑھی، ٹھیک ہے، اللہ کا حکم تھا ہم نے، لیکن وہ جو ایک قلبی سکون ہے نا جی نماز پڑھنے سے، قرآن وہ حاصل۔ تو صوفیہ کہتے ہیں اس پر بھی اللہ تجھے اجر عطا فرمائے گا،
تیرا دل کڑا نا اس بات پر، یار میں نے نماز تو پڑھی ہے، مزہ کیوں نہیں آیا؟ قرآن تو پڑھا ہے میں نے، یہ عبادت تو میں نے کی، وظیفہ تو کی، لیکن مجھے مزہ کیوں نہیں آیا؟ ہاں جی، تو یہ کڑنے پر بھی اللہ تعالیٰ اس کو اجر ثواب عطا فرمائے گا۔ میں کہتا ہوں حضرت صاحب، کروڑ ہاں مرتبہ احسان نہیں، کروڑ ہاں مرتبہ احسان نہیں، حضور کے امتی کو کتنا پروٹوکول دے دیا گیا، یہ عام کسی مذہب کو نہیں ہے۔ میں یہ نا ببانگ دہل اور ٹھوک کے کہتا ہوں، کائنات عالم میں اسلام جیسا مذہب اور جناب رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم جیسا رہنما کائنات میں کسی کے پاس نہیں ہے جی۔ ٹھوک کے بیان کر رہے ہیں، میرا نبی ہے، میرے نبی جیسا کوئی نہیں، اس کے نظام جیسا کوئی نہیں، کائنات میں سب سے خوبصورت، بہترین، صاف ستھرا اینڈ نیٹ کلین، جس کی مصیبتوں پر بھی اس کے چاہنے والوں کو، اس کے ماننے والوں کو اجر و ثواب ملے، گناہ مٹا دیے جائیں، تو اس سے بڑھ کر آپ کائنات میں کون سی جو ہے۔ اور اچھا یہ جو ہے نا جی ضمانتیں، یہ بخاری میں، مسلم میں، حدیث رسول میں خود جناب رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں، بھئی یہ تکلیفیں پہنچیں گی تو تمہیں اس کا ثواب ملے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔